مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل، گوادر، تفتان، نوکندی اور دارالمدین سمیت مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں۔ پاک ایران سرحدی علاقوں اور پہاڑوں پر بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، 1 درجن سے زائد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع، تیز ہواؤں سے گھروں پر لگے سولر پینل اڑ گئے۔ کے پی کے مختلف اضلاع میں حادثات کے نتیجے میں 32 افراد جاں بحق، 41 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم نے رپورٹ جاری کر دی، دیواریں اور چھتیں گرنے سے 1370 مکانات کو نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا میں بھی آج رات سے 21 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں آج سے بادلوں کے جم کر برسنے کی پیش گوئی، کہیں ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان۔ سندھ میں بھی موسلا دھار بارش ہوگی، انتظامیہ الرٹ، بلدیاتی اداروں اور اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ متحدہ عرب امارات میں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، طوفانی بارشوں نے ہر جانب تباہی مچا دی، معمولات زندگی درہم برہم۔ عمان اور ابوظہبی میں سڑکیں زیر آب، مارکیٹس، شاپنگ مالز اور میٹرو اسٹیشنز میں بھی پانی داخل، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ بارشوں کا سلسلہ آج شام تک جاری رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک آج لگے گی۔ اجلاس کا 9 نکاتی ایجنڈا جاری، احتساب عدالتوں کی تنظیم 9 اور وفاقی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی 5 سالہ پالیسی ایجنڈے کا حصہ قومی ادارہ برائے ماڈرن سائنسز کا بل زیر غور لایا جائے گا۔ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے عمر کی 65 سالہ حد ختم کرنے کا فیصلہ، پالیسی میں ترمیم کے لیے سمری منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ سعودی وزیر خارجہ کے بعد سعودی معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ کی پاکستان آمد۔ اسلام آباد پہنچنے پر اعلیٰ سطح کے وفد نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ میجر جنرل طلال بن عبداللہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں جاری، عالمی بینک گروپ کے صدر سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے ملکی ترقی، ٹیکس، توانائی اور نجکاری کے ترجیحی شعبوں میں جاری اصلاحات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں 10 سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق، عالمی بینک کے صدر کی معیشت کے استحکام اور ڈیجیٹلائزیشن پروگرام کے لیے اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں، سپہ سالار کی کور کمانڈر کانفرنس میں ہدایت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے، دہشت گردی کا خطرہ مستقل طور پر ختم کریں گے۔ فورم کے شام اور بلوچستان حملوں کی مذمت، شرکاء کو بتایا گیا ہے کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تقریب کار سی پیک کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ اسرائیل سے پہلے امریکہ کا ایران کو جواب، تہران کی عسکری طاقت محدود کرنے کی کوشش، ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے امید ظاہر کی ہے کہ اتحادی اور شراکت دار ممالک بھی اس قسم کے اقدامات کریں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کی آج رات اسرائیل آمد متوقع۔ اسرائیل نے ایران کے فائر کیے گئے بیلسٹک میزائل کا حصہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران نے کروز میزائلوں، راکٹوں اور ڈرونز کے ساتھ 110 بیلسٹک میزائل اسرائیل پر فائر کیے۔ بیلسٹک میزائل اگر اسرائیل سے ٹکرا جاتے تو خطے میں خطرناک نتائج ہوتے۔ ہم اس کا جواب اپنے منتخب کردہ طریقہ کار اور وقت کے مطابق دیں گے۔ ترک صدر طیب اردوان نے اسرائیل پر ایرانی حملے کو جائز قرار دے دیا، کہتے ہیں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے اسرائیل نے ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی جارحیت پر خاموش رہنے والے ایرانی حملے کی مذمت میں آگے آگے ہیں۔ غزہ میں صہیونی درندگی جاری، حملوں میں 8 پولیس اہلکاروں سمیت 26 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیل فوج نے صبح سویرے المغازی کیمپ پر اور رفح کے یبنا کیمپ پر بم برسا دیے۔ امدادی سامان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
بستی غزہ میں بھی 2 افراد جان سے گئے. شہادتوں کی مجموعی تعداد 34,850 تک جا پہنچی. شمالی غزہ میں مزاحمت کاروں کے حملے میں صہیونی فوجی زخمی ہو گیا. اسرائیلی حکومت کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس معاہدے پر احتجاج. گوگل انتظامیہ نے دھرنا دینے والے ملازمین کو 9 گھنٹے بعد گرفتار کروا دیا. ملازمین نے گوگل کے اسرائیل کے ساتھ مصنوعی ذہانت اور نگرانی کے معاہدے کے خلاف گوگل کے نیو یارک اور کیلیفورنیا کے دفاتر میں دھرنا دیا تھا. امریکہ کا IMF اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے کا خیر مقدم. ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ قرضوں کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. پنجاب حکومت کا بڑا اقدام. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. ملک اعجاز آصف کی 9 مئی کے مقدمات کی مزید سماعت سے معذرت. سماعت بغیر کارروائی ملتوی. راجہ بشارت بولے حکومت اپنے ہی نامزد کیے گئے جج کے خلاف ریفرنس دائر کر رہی ہے. جج ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں دے رہے ہیں. فضل الرحمان اپنا ریٹ لگوانا چاہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تنقید. علی امین گنڈا پور بولے مریم نواز ٹک ٹاک پر حکومت چلا رہی ہیں. ملک کو مزید اندھیروں میں نہ دھکیلیں. PDM2 کا تجربہ کر لیا. لندن پلان جیسے تجربات بند کر دیے جائیں. بانی PTI ملک کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر آج دوپہر 2 بجے سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے. عدالت کی پروسیکیوٹر حامد علی شاہ کو دلائل دینے کی ہدایت. گوشخانہ گاڑی ریفرنس سے نواز شریف کو بری کرنے کی استدعا. نیب نے سابق وزیر اعظم کو شامل تفتیش کرنے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد رپورٹ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں جمع کرا دی. کوئٹہ میں الیکشن ٹریبونل میں MNA سردار یعقوب ناصر کی کامیابی چیلنج. ٹریبونل نے فریقین کو 3 مئی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے. آزاد امیدوار بابر موسیٰ خیل نے یعقوب ناصر کی کامیابی کو چیلنج کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملک بھر میں اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم. اوور بلنگ کو عوام پر ظلم کے مترادف قرار دے دیا. کہتے ہیں اوور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. ملوث عملے کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی بھی ہدایت. سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت. لیگی رہنما نہال ہاشمی اور جج کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ. نہال ہاشمی نے عدالت کو بتایا لاپتہ شہری محمد علی گھر واپس آ گیا ہے, جس پر جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے استفسار کیا. گھر واپس آنے والا شہری یہ بتانے کی پوزیشن میں ہے اسے کون لے گیا تھا. نہال ہاشمی بولے شکر ادا کریں کہ گھر واپس آ گیا ہے مگر وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں. جسٹس خادم حسین نے کہا کہ وہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا مگر وفاق میں تو آپ کی حکومت ہے, حکومت پتہ لگا سکتی ہے کون لے گیا تھا. نہال ہاشمی بولے کوئی نامعلوم افراد ہی لے گئے ہوں گے. جسٹس خادم حسین نے ریمارکس دیے کہ آپ کی حکومت ہے, سب پتہ لگا سکتے ہیں کون لے گیا تھا. اس پر نہال ہاشمی خاموش ہو گئے. عدالت نے درخواست نمٹا دی. پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک کا حال برقرار. پولٹری ایسوسی ایشن نے پورے پنجاب میں چکن کی سپلائی روک دی. لاہور کی ڈیولنٹن مارکیٹ میں مرغی فروشوں کا احتجاج جاری. لائیو سٹاک کی منمانی نہیں چلے گی. کنارے مناسب ریٹ ملنے تک چکن کی سپلائی بند رہے گی. پولٹری ٹریڈر ایسوسی ایشن کی دھمکی. ملت ایکسپریس میں خاتون پر تشدد اور ہلاکت کے کیس کی تحقیقات جاری. خاتون کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ویڈیو میں خاتون کو ٹرین میں موجود دیگر مسافروں سے بدتمیزی کرتے دیکھا جا سکتا ہے. کراچی میں سپر ہائی وے پر کپڑے کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا. جب آگ لگی اس وقت فیکٹری بند تھی. چوکیدار کا بیان.